اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن سے ہمیش گل ملک آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ہماری پوسٹ مرشد اور مرید کے تعلق کے بارے میں ہے کہ مرید کو اپنے شیخ کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ مرید کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اپنے مرشد کے سامنے ایسے بن جا جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے، اور اپنے دل میں آنے والی ہر اچھی اور بری بات اس سے مت چھپا، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس کی جگہ پر مت بیٹھ اور اس کے کپڑے مت پہن۔ اس کے سامنے ایسے بیٹھ جیسے تو اٹھنے کے لیے اس کے اشارے کا منتظر ہے، جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر وہ تجھے کچھ کرنے کا کہے تو پہلے اس کی پوری بات کو سمجھ، اس کے بعد وہ کام سر انجام دے، اور کبھی جلد بازی سے کام مت لے کہ تجھے پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے تجھے کیا کہا اور تو اس کی بات کو پورا نہ کر سکے۔ اور جو کچھ بھی وہ تجھے کرنے کو کہے تو اس کی وجہ مت پوچھ۔ اگر تو خواب یا حقیقت میں اپنے احوال میں سے اسے کچھ بتا تو اس کی وضاحت مت طلب کر، اور جب تو کسی بارے میں اس سے بات کر تو فوراً ہی جواب مت طلب کر، اور اس بارے میں کسی کی بات کو خاطر میں مت لا۔ اگر تو کسی کو اس کا دشمن دیکھ، یعنی اپنے مرشد کا دشمن دیکھ، تو اللہ کے لیے اس سے تلق تعلق کر لے، نہ اس کے پاس بیٹھ اور نہ ہی اس سے کوئی معاملہ رکھ۔ جب تو کسی کو اپنے مرشد کے ساتھ محبت کرتا اور اس کی تعریف کرتا دیکھ، اور تو بھی اس شخص سے محبت رکھ اور اس کی حاجات کو پورا کر۔ اگر تیرا مرشد کسی عورت کو طلاق دے تو ہرگز اس سے شادی نہ کر، اور کبھی مرشد کی خلوت والی جگہ پر نہ جا، کبھی اس کے گھر پر یا وہاں رات مت گزار جہاں وہ سوتا ہے۔ اس کے اتنے قریب سو کہ تو اسے نہ دیکھ پائے، لیکن جب وہ تجھے پکارے تو تو اس کی بات سن سکے۔ کسی ایسے معاملے میں اس سے مشورہ مت کر جو تو نے لازماً کرنا ہے، کیونکہ تو اپنی اصل کے الٹ کرے گا۔ بے شک وہ اصل کہ جس سے تیرا معاملہ بندھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تیرا کوئی ارادہ سوائے تیرے مرشد کے ارادے کے نہیں۔ اگر تیرے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال آئے تو اسے نکال باہر پھینک، اور اس پر توجہ دے جو اس نے کہا، اور اسی پر اعتماد کر، کیونکہ بعض شیوخ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تو کسی معاملے میں ان سے مشورہ کرتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ یہ ان کے حال کی عطا ہوتی ہے جو تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر وہ تجھے کہے یہ مت کر تو شیخ نے تجھے فائدہ دیا مگر خود نقصان اٹھایا، جبکہ شیخ کے نزدیک اپنی بھلائی پہلے ہے، لہٰذا تو اس نقصان سے صرف اسی صورت بچ سکتا ہے جب تو کسی ایسے معاملے میں اس سے مشورہ نہ کرے جو تجھے کرنے کا خیال گزرے، لیکن اس خیال کو بھی چھوڑ دے اور ایسا کچھ نہ کر، کیونکہ تیرا سارا وقت تو انہی کاموں میں صرف ہو جاتا ہے جو شیخ نے تجھے کرنے کا کہا۔ اس طرح کے خیالات تو ظاہری اور باطنی نکمے اور فارغ مرید کو ہی آتے ہیں۔ شیخ کے افعال میں سے کسی فعل پر اعتراض مت کر، اور اس سے کبھی یہ مت پوچھ کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ ہر اس شخص کی خدمت اور شاگردی کر جس کو شیخ تیری طرف بھیجے۔ تو جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو اس بات کا یقین رکھ کہ شیخ تجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا باادب ہو۔ راستے میں کبھی مرشد سے آگے مت چل، ہاں اگر رات ہو، اور کبھی اپنی نظریں اس پر مت جما، کیونکہ اس سے حیا میں کمی واقع ہوتی ہے اور دل سے احترام جاتا رہتا ہے۔ ہر وقت اس کے پاس مت بیٹھا رہے، یعنی اپنے شیخ کے پاس مت بیٹھا رہے، تجھے زیادہ تر وقت اپنے خلوت خانے یا شیخ کی سکونت گاہ کے باہر ہونا چاہیے کہ اگر وہ تجھے بلائے تو حاضر پائے۔ کبھی کسی کی حاجت اس وقت تک پوری نہ کر، چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ شیخ سے مشورہ نہ کر لے۔ جب بھی اپنے شیخ کے پاس جا اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے، اپنا سر جھکا، اس کے امر و نہی کو مان اور اس سے محبت کا اظہار کر، اس کی حرمت کا محافظ اور رکھوالا بن۔ جب شیخ کو کھانا پیش کر تو اس کے سامنے ہر وہ شے رکھ جو اسے چاہیے، پھر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو جا، اگر وہ تجھے بلائے تو لبیک کہہ، نہیں تو شیخ کی فراغت کا انتظار کر۔ جب وہ کھانا کھا لے اور تجھے حکم دے تو دسترخوان کو اٹھا لے۔ اگر شیخ کے کھانے سے کچھ بچ گیا ہو اور وہ تجھے یہ کھانے کا حکم دے تو اسے کھا لے اور اپنا حصہ کسی کو مت دے، اور کبھی اپنے دل میں یہ خیال مت لا کہ شیخ اکیلا ہی کھاتا ہے، اور اس کے کھانے کو زیادہ مت سمجھ، چاہے وہ بہت سارا کھانا ہی کیوں نہ ہو۔ یا پھر اکیلے کھانے والی حدیث کے باعث اس سے بدگمان مت ہو، کوشش کر کہ وہ تجھ میں کچھ ایسا نہ پائے جو اسے نہ بھائے، یعنی اسے اچھا نہ لگے، اور نہ اس سے امیدیں لگا۔ شیوخ کے مکر سے بھی ہوشیار رہے، کیونکہ وہ بعض اوقات مرید سے مکر کرتے ہیں، لہٰذا اس کے سامنے اپنی سانسوں تک کی حفاظت کر۔ اگر تجھ سے شیخ کے حق میں کوئی بے ادبی سرزد ہو گئی ہو اور تو جان جائے کہ مرشد کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے تجھے کوئی سزا نہ دی بلکہ معاف کر دیا، تو جان لے کہ اس نے تیرے ساتھ مکر کیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ تجھ سے کوئی امید نہیں، اسی لیے وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے تجھے دل میں گزرنے والے خیالات تک پر بھی سزا دی اور تجھ پر سختی کی تو اس کی قبولیت، معاملہ کشائی اور رضامندی سے خوش ہو جا۔ اس کی بے تکلفی تجھے بے ادب نہ کرے، بلکہ جتنا وہ بے تکلف ہو
تیرے دل میں اس کی ہیبت، اجلال، تعظیم، احترام اور شرم اتنی ہی بڑھ جانی چاہیے۔ آگے ایک شعر فرماتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جس قدر بے تکلفی اور عاجزی دکھاتا ہے، مجھ پر اس کی ہیبت اور اجلال اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ اگلی پوسٹ میں مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔